ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین و سامعین، تحفظ دین میڈیا سروس کے چاہنے والوں اور میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے پہلے کہ ویڈیو میں ہم نے رمضان سے متعلق اہم باتوں کا تذکرہ کیا اور قرآن پاک کے اس آیت کی گویا تشریح اور تفسیر کی جس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو روزے کا مقصد تھا وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری انسان کی زندگی کے اندر آنا، ایمان والے کی زندگی کے اندر آنا. یہ تقوی اور پرہیزگاری کیسے آ جاتی ہے، اور آپ محسوس کیجئے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ روزہ اپنے ایمان کو، آپ کے اور ہمارے ایمان کو کیسے پاورفل بناتا ہے. روزہ جس شخص نے بھی رکھ لیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سحر کرنے کے بعد سے لے کر افطار تک کے کہیں 14 گھنٹے، کہیں 15 گھنٹے، کہیں 20 اور 22 گھنٹے تک کے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. دوسری قوموں میں کچھ نہ کچھ چیزیں اجازت کے طور پر ہوتی، پانی پی لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں اور وہ اپاس کا نام دیتے ہیں. لیکن اسلام میں جو تصور دیا ہے، جو اسلام نے جو حکم دیا ہے، اس میں ایک گھونٹ بھی پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے، روزہ رکھنے کے بعد سحر کرنا وہ بھی عبادت، بھوکے اور پیاسے رہنا وہ بھی عبادت، افطار تک کے اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. بعض وقت روزے دار جو ہے دوپہر کے ٹائم پر، یہ مئی کا مہینہ ہے، گرما کی شدت ہے، پیاس خوب لگتی ہے، تنہائی میں ہے، ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، قریب تک گیا، پانی ہاتھ میں لے لیا، سوچا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، دروازہ بھی بند ہے، 1 یا 2 گھونٹ پانی پی لیں گے، کیا حرج ہے. یہ شیطانی وسوسہ انسان کی زندگی کے اندر کیسے آتا ہے، نفس اور شیطان اس کو کس طریقے سے غلط کی طرف ڈالتا ہے. کیونکہ 11 مہینے ہر مسلمان کی زبان پر ایک چیز آپ جملہ سنیں گے، مولانا ایسا کر لیے تو کیا حرج ہے، وہ کر لیے تو کیا حرج ہے، ذرا سا یعنی جو ہے اتنا سا کر لینے میں کیا حرج ہے. اب آپ سمجھیے کہ اتنا سا کرنے میں کیا حرج ہے، یہ بیماری ہمارے جملے کی نکل جانا چاہیے. یہی بہت بڑا مرض ہے مسلمان کے اندر، جس کو ختم کرنے کے لیے روزے کا ایک تصور دیا گیا ہے. ہاتھ لے کر گیا، پانی گلاس میں ہے، پینا چاہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایمان اسے، اس کا تقوی اسے، اللہ کا خوف اسے گلاس رکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ 2-4 گھنٹے کیسے بھی گزار لیں گے. کئی لوگوں کو ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے، حالت محسوس ہوتی ہے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ دوپہر میں ایسا ہوا ہمارے سے. معصوم بچے روزے رکھ لیتے ہیں اور ان کو مائیں تسلی دیتی ہے کہ 2-3 گھنٹے صبر کر لو بیٹے. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی آتی ہے. اور تقوی اور پرہیزگاری کی سینکڑوں مثالیں دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ تنہائی میں تھا لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، تنہائی میں تھا لیکن پانی نہیں پیا، تنہائی میں تھا، حلال غذا تھی لیکن اس کا استعمال نہیں کیا. کتنا پاورفل اس کا ایمان ہے جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تصور آ گیا کہ جو حدیث پاک کا مفہوم تھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعبد کانک ترا، تم ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو وہ عبادت کا تصور روزے کے اندر ایسے طریقے سے آ گیا ہے کہ روزے دار یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ نہیں پی سکتا، میں یہ نہیں کھا سکتا، حتیٰ کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے، دل کو تسلی دیتے رہتا ہے۔ مائیں اور باپ اور بھائی اور بہنیں معصوم بچے کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔ اب عصر کے بعد سے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے دسترخوان بچھ رہا ہے، آپ اس منظر کو ذہن میں رکھیے، جہاں افطار پارٹی میں جاتے یا گھر کی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھتے، آپ اس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس سے ایک درس لے کر اٹھیے، ایک سبق لے کر اٹھیے۔ افطار کا وقت ہے، ہر آدمی اپنی مرغن غذاؤں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنی محبوب اور پسندیدہ غذاؤں کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یہ گرما کا موسم ہے، کولڈ ڈرنک سامنے رکھ لیا، ٹھنڈا پانی کا گلاس سامنے رکھ لیا، کچھ بھجیے ہے، سموسے ہے، کچھ فروٹ ہے، ہر چیز سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو کیسے بڑھاتے ہیں۔ عام دنوں میں ایک یا دو غذا کھانا مشکل ہوتی ہے، خریدنا مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مومن کا دسترخوان، افطار کا جو دسترخوان ہے، وہ اس بات کا نظارہ دکھا رہا ہے، دنیا کو ایک پیغام اور میسج دے رہا ہے کہ غریب سے غریب کے گھر کے اندر افطار میں جا کر دیکھو کہ 2 سے 5 چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی زیادہ دی ہے، اسی لیے تو خرید کر لے کر آیا ہے۔ اس دن چوری بھی نہیں کرتا، اس دن کسی کو دھوکہ دے کر بھی نہیں لاتا، غلط مال بھی لانے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ روزے کو اگر برباد کر دینا ہے تو کسی کو حرام اور مشکوک مال اس کے سامنے رکھ دو۔ تو حرام سے بچ کر حلال غذائیں لایا، کئی قسم کی غذائیں ہیں۔ اب ماشاء اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے دسترخوان پر یعنی جو ہے سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں، اب دل مانتا نہیں ہے۔ اکثر روزے دار بیچارہ بے چین ہو کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کے پاس ہاتھ لی جاتا ہے، کھجور کو توڑنے لگ جاتا ہے، اس میں سے گٹلیاں نکالتا ہے، کچھ بھجیے ادھر کے ادھر رکھتا ہے، کچھ سموسے ادھر کے ادھر رکھتا ہے، ہر چیز کو ادھر سے ادھر ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کوئی اس نادان سے کہے کہ ارے نادان، یہ چیز ادھر سے ادھر بھاگ نہیں جانے والی ہے، ادھر سے ادھر جو ہے چاک کے ذریعے سے منتقل نہیں ہونے والی ہے، تو کیوں اسے ہٹا رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھے ہیں، تھوڑی دیر ذرا سا ایسا حرکت کرنے دو تاکہ تسلی ہو جائے کہ نہیں میرے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی غذا ہے، جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے گا فوراً لقمہ جو ہے میں لے لوں گا۔ تو ایک روزے دار کی کیفیت دیکھیے کتنی بے چینی کی، بے قراری کی ہے۔ اللہ کو کتنا ترس آتا، کتنا رحم آتا اپنے بندے کے اوپر کہ اس کے ہاتھ میں حلال غذا ہے لیکن نہیں کھا رہا، اس کے ہاتھ میں پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں پی رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ مساجد میں اکثر لوگ جو ہے بڑی بڑی ماشاءاللہ آج کل تو گھڑیاں جو ہے 2-2 لاکھ کی 5-5 لاکھ کی ہوتی ہے، گھڑی میں دیکھ لیا اس کے گھڑی میں ٹائم ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا، لیکن پھر بھی امام صاحب سے کہتا ہے کہ امام صاحب وقت ہوا ہے کیا؟ کبھی کسی نے کہہ دیا کہ صاحب میری گھڑی میں تو ٹائم ہو گیا ہے، کیا حرج ہے 1-2 منٹ پہلے اگر ہم نے افطار کر لیا تو؟ تمہارے پاس راڈو گھڑی ہو، رولیکس گھڑی ہو، تمہارے پاس ہو چکا ہے، لیکن تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم 2 منٹ پہلے یہ جملہ کہہ کر افطار کر لے کہ کیا حرج ہے 1-2 منٹ کیا؟ یہ مرض کو ختم کیا ہے روزے نے۔ افطار کے موقع پر امام صاحب سے کہہ رہے ہیں تو امام صاحب بھی ماشاءاللہ مزہ لیتے ہیں روزے داروں کا، ابھی صرف 2 منٹ باقی ہے، ابھی صرف 1.5 منٹ باقی ہے، ابھی صرف آدھا منٹ باقی ہے، آدھا منٹ تک کے لا کر جو ہے امام صاحب کی طرف توجہ ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس پس منظر میں ایک اور میسج ہم کو ملا، ایک سبق ملا کہ امت جو ہے رمضان المبارک میں افطار کے موقع پہ جیسے امام صاحب کی پابند رہتی ہے، جب وہ کہیں گے افطار کرو تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، تو اسی طریقے سے پوری زندگی اپنے اماموں کی قدر کرو اور اپنے اماموں کو اہمیت دو، مقام دو، ان کا منصب سمجھو۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں روکتے ہیں تو اسے رکنا چاہیے، غلط چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مساجد میں اپنی حکومت نہ چلاؤ، اماموں کے تابع بن کر چلو۔ جیسے افطار کے موقع پر امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف آدھا منٹ باقی ہے، حتیٰ کہ میرے عزیز دوستو
اب یہ منظر میں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے. ایک شخص آیا اور ایک شخص روزے دار کے کن پٹی پر بندوق رکھ دیا اور اس سے کہا کہ یہ 2 سموسے یا 2 بھجیے کھا لو, نہیں تو میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا. مجھے بتلائیے کہ اس وقت اس روزے دار کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جان دینا پسند کرتا ہوں لیکن اپنا ایمان دینا پسند نہیں کرتا ہوں. وہ 2 منٹ پہلے جو ہے افطار کرنے کو تیار نہیں, روزہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. عزیز دوستو, اس کا ایمان کتنا پاورفل بن گیا ہے, کتنا طاقتور بن گیا ہے. ایک روزے نے اس کے ایمان کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ اس کو ڈر اور خوف جو ہے رکاوٹ نہیں بنا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص آیا, 2-2 ہزار کی نوٹیں جو ہے 10-20 ہزار اس کے سامنے رکھ دی اور اس سے کہا کہ یہ کولڈ ڈرنک بہت اچھا ہے, یہ فالودہ بہت اچھا ہے, 2 گھونٹ پی لو, میں 10,000 روپے تم کو دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ روزے دار کی قلب کی کیفیت کیا ہے. وہ زبان حال سے نہ کہے لیکن یہ کہے گا کہ صاحب میں یہ حرکت نہیں کر سکتا, میں 2 منٹ پہلے کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتا. تو اس کا ایمان کتنا پاورفل ہے. نہ خوف کام آیا نہ لالچ کام آئی, اور اس نے اپنے روزے کیوں تکمیل کیا. جب حکم ہوا کہ روزہ افطار کرو اسی وقت وہ 2 روزے کی دعا پڑھتا ہے اور 1 یا 2 لقمہ کھجور کے ذریعے سے روزہ کھولتا ہے. یہ روزہ کھلوانا ہمارے پاس اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اسلام نے ایک میسج دیا ہے کہ روزہ رکھنے میں جتنا اجر و ثواب ہے, روزہ افطاری کرانے میں بھی آپ کو اللہ جل شانہ بغیر ثواب کی کمی کرے ہوئے اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دیں گے. لہذا اپنے طرف سے غریبوں کا خیال کیجئے, روزہ افطاری کراتے رہیے, سیاسی افطار پارٹیوں سے بچیے, غریبوں کے گھر میں افطار کا کھانا بھیجیے, کھجور بھیجیے, غریبوں کا خیال کیجیے. اس غریبوں کے اور اس بھوک اور پیاس سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اس سے کیا میسج مل سکتا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. تحفظ دین میڈیا کی خدمات کو بھی انتہا قبول فرمائیں. میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجا ہے. ھدی للمؤمنین ھدی للمسلمین نہیں فرمایا بلکہ ھدی للناس فرمایا ہے. آپ اس پر بھی اور افطار کے سلسلے میں جو باتیں رہ گئی ہے اس سلسلے میں اس کے بعد کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین